السلام علیکم ایوری ون. عبدالرحمٰن. آج میں ایک چھوٹی سی بات ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ رمضان چل رہا ہے. اکثر پہلے سے مجھے پتہ ہے، اوبویسلی پہلے سے بات کرتے رہتے ہیں لوگوں سے، لیکن میں نے کہا میں ڈسکس کر لوں اس کو، کیونکہ حق ہے کہ قرآن کی ایک آیت اصل میں ہے اس کے بارے میں نا، روزہ کھولنے کے حوالے سے، کہ قرآن شریف میں جو روزہ کھولنے کا ٹائم دیا گیا ہے وہ کہا گیا ہے کہ جب اللیلی، رات کی طرف جب یہ جا رہا ہو نا، یعنی رات کی طرف روزہ کھولو جب اللیلی ٹورڈز دا نائٹ. تو اور روزہ رکھنے کے لیے جو ٹائم بتایا گیا ہے وہ بتایا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو سورہ بقرہ کی آیت ہے 187 آئی گیس. ہاں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور کھاؤ پیو حتیٰ کہ نمایاں نظر آ جائے تم کو صبح کی سفید دھاری. صبح کی سفید دھاری رات کی یعنی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے نا، جیسے صبح کی سفید دھاری. اور میں بلکہ آپ کو ویڈیو میں بھی اس میں دکھاؤں گا کہ کس طرح آپ کو فیل ہوتا ہے الگ. اور یاد رکھیں جو ورڈ ہے نا، یہ ہے دھاری کا، سٹریک ہے، خط ہے. بلکہ اس میں عربی میں بھی جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے خیط الابیض. خیط تو خط کہتے ہیں سٹریک. تو یہ نہیں ہے کوئی نقطہ ہے جیسا سورج یا کہیں ایک جگہ سے ایک پوائنٹ ہوتا ہے کوئی، کیونکہ خط کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے خط آپ کو پیرل ہوتا ہے تو وہ کہیں سے بھی نظر آ سکتا ہے. آپ کو ہورائزن جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے نا، تو آپ کو افق پہ کہیں سے بھی نظر آ سکتا ہے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تبین ہے، کلیئر ہو جائے. جب وہ اگر نہیں آیا ہے اوپر ہے، آپ کہہ سکتے ہیں میں نیچے ہوں تو مجھے نظر، تو ویٹ کر لیں اور جب نظر آئے گا تب کر لیں. اور دوسری بات جو مجھے سب سے زیادہ پرابلم ہے نا، وہ اس بات پہ کہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پوائنٹ ہے، روزہ کھولنے کا اور رکھنے کا یہ پوائنٹ نہیں ہے. اصل بات یہ روزہ کھولنا اور رکھنا یہ ایک پیریڈز آف ٹائم ہے، لائک ایک پیریڈ ہے، ایک پہر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک وقت کا پہر تو لمبا ہو گیا، میری بات کہنے کا پہر مطلب نہیں، مطلب ایک وقت ہے، ایک لمبا ایک ٹائم ہے، سپین ہے ایک، جس کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں. ہم لوگ آپس میں اس طرح بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بچپن سے ہم ایسے کرتے آئے ہیں کہ روزہ رکھنا ہو تو ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، اذان جیسے ہوئی جلدی جلدی پی لو، جلدی اذان ہو گیا، سائرن بج گیا. ہم چونکہ ہم ایشیا میں اسپیشلی یہاں سے لوگ اب جو باہر بھی گئے ہوئے ہیں، انڈیا، پاکستان یا بنگلہ دیش یا جو بھی کہتے ہیں ایشین کنٹری سے یا مڈل ایسٹرن سے، وہ باہر بھی ان کے لوگوں کا جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ان کے گھر میں یہی روٹین ہے. تو ہم بڑے اسی طرح ہوئے ہیں. اس میں یہ نہیں کہ میں کسی اور طرح بڑے ہوں، لیکن میں آپ جب فرق یہ ہوتا ہے جب آپ قرآن پڑھیں تو اس میں آپ کو چینج آنا چاہیے آپ کے اندر کہ میں نے خود سیکھا ہے اس قرآن سے. اور اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، کیونکہ آسان نہیں ہوتا یار. آپ سوچیں ذرا 20 لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب روزہ افطار کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں نہیں یار تھوڑا سی دیر میں افطار کر رہے ہیں بہتر ہے. اور میں اس میں بھی کہہ رہا ہوں اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں میں دونوں سے آپ کا علم میں لانا ضروری ہے. میں نہیں کہتا آپ اس میں سختی کریں، فوراً ہی عمل کرنا شروع، کیونکہ عمل ہوگا بھی نہیں فوراً آپ سے. اس میں وقت چاہیے، اس لیے چاہیے ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایک آیت بتا رہا ہوں سورہ بقرہ کی. پہلے تو آپ پڑھیں گے نکال کے، اور آپ پڑھنا چاہیے 187 آئی گیس، ہاں 187. تو آپ اس کو پڑھیں گے، آپ اس میں دیکھیں گے کہ صبح سفید دھاری سیاہ دھاری سے، اور کون سا ٹائم ہے؟ من الفجر. ٹھیک ہے، الگ ہو. اوکے، اس سے ریکارڈنگ سن رائز سن سیٹ کی ٹائم لیپس ہے، اوبیسلی تھوڑا فاسٹ ہے تو میں نے اس کو تھوڑا سلو چلایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو نظر آئے. سے ویو یہ ہے، یہ دیکھیں یہاں سے آپ دیکھیں کہ کیسے روشنی آنا شروع ہوئی ہے، اور دوسری طرف بالکل بلیک ہے، آسمان کالا ہے، اندھیرا ہے. یہ چیز میں نے پھر ریوائنڈ کر کے دوبارہ دکھائی آپ کو. یہ دیکھیں آہستہ آہستہ کتنا گریجول ہے. اور یہ سوچیں کہ یہ نارمل میں، یہ تو فاسٹ فارورڈ ہے، نارمل میں کیسے ہوتا ہے؟ یہ ٹائم لیپس تھا. یہ ہے ناسا کا ایک کلپ ہے. اس میں آپ اوپر کی گرین لائٹ کو اگنور کریں، یہ ارورا کی ناردرن ارورا کی لائٹ ہے. نیچے والی لائٹ کو دیکھیں جو میں نے ریورس کیا، دوبارہ فارورڈ ہوگی. دیکھیں کس طرح گلوب رات، اور کس طرح یہ وائٹ ہوتا ہے صبح ہوتی ہے. یہ دیکھیں، اور ماشاءاللہ پورا خط ہے، یعنی ہورائزن پہ ہے. اور اس طرح یہ فجر کا ٹائم سارا آہستہ آہستہ یہ ختم ہونے والا، فجر کا ٹائم، سورج بالکل نکلنے والا ہے، یہ نکل گیا. اچھا اب نیکسٹ دیکھیں، یہ ایک فارم کی ویڈیو ہے، جسٹ این آئیڈیا، کیونکہ یہ بہت ایگزیکٹ نہیں ہے کہ یہ کیسے گیا ہے. پھر واپس ریورس کیا ہے اس کو، پھر دوبارہ فارورڈ کیا. دیکھیں ایک طرح سے کیسے آرام سے ہورائزن بڑھ رہا ہے،
और दूसरी तरफ अंधेरा था। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है फिर पूरा करो तुम रोज़े को रात तक, सुम्मा अतिम्मु सयामी इलल लैली। अच्छा मैं ये कहता हूँ बिल्कुल ये बात ठीक है कि अलल लैली नहीं है, यानी रात में नहीं है, इलल लैली टुवर्ड्स द नाइट, इला सिरातल मुस्तकीम, इला की तरफ होता है इला। तो ये बात ठीक है कि जैसे ही सूरज गरूब होता है तो हम इलल लैली की तरफ ही जा रहे होते हैं क्योंकि वो रात की तरफ जाते हैं, इसमें बहुत ठीक बात है। लेकिन लैल उस टाइम बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी, काफ़ी रोशनी होती है। अगर आप अब गौर करें ना इस बात को सुनने के बाद कि बाहर जाके तो अच्छी खासी रोशनी होती है, हम देख सकते हैं। अच्छा आप इस पर गूगल करेंगे, यूट्यूब, तो बहुत से लोग इसके बारे में काफ़ी सीरियस हैं और वो कहते हैं कि बहुत ही गलत करते हैं, उनके रोज़े ही नहीं होते हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं इसलिए कहता हूँ ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह ताला नरम दिल के हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रहमतुल्लिल आलमीन है, तो इतनी सख्त बात अल्लाह ताला का मतलब नहीं है इसमें। ये बड़ा एक सॉफ्ट सी बात है, सॉफ्ट सी बात मुंह से नहीं, आपको तरीक़ों से बता रहा हूँ। कुरान के अंदर सिर्फ एक दफ़ा दोहराई गई बात, एक दफ़ा कही गई बात, ये 2 दफ़ा मैक्सिमम, तो वो सॉफ्ट होती है। फिर उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं होता कि अगर ना किया ऐसे तो आपको हाथ काट दो, फलाना कर दो, इसका मतलब होता है बात सॉफ्ट। और फिर कहते हैं ये टाइम का स्पेंड बताना, यानी अल्लाह ताला को कितना आसान बात होती है अगर अल्लाह ताला ये कह देते हैं, जिस तरह के हम और आप करते हैं। फजर को अल्लाह ताला का हुक्म सोचें, फजर को रोज़ा बंद कर दें और मगरिब को रोज़ा खोल लें, कितना आसान बात होती है, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं। अल्लाह ताला पॉइंट से तो हटाना चाहते थे। देखो अल्लाह ताला ने बताया कि मकसद क्या है, एक ट्रांजिशनल फेज़ हो जो आ रहा है। देखें आप इसको ऐसे सोचा करें, 1500 साल, 1000 साल, 2000 साल पहले और अभी भी दूर गांव में, थर के गांव में या कहीं भावलपुर, भावल नगर, कहीं चोलिस्तान में देखें, कहीं भी दूर जो लोग रह रहे हैं रिमोट एरियाज़ में, उनके पास फर्ज करें घड़ियाँ और ये वो और चीज़ें, घड़ी तो खैर आजकल कॉमन है, लेकिन वैसे ही कोई बहुत ही दूर रहता हो, पुराने तो 1000 साल पहले ठीक है, ऐसी घड़ियाँ नहीं होती थी कि देख के टाइम करते थे। अल्लाह ताला की घड़ी थी सूरज और चाँद, अल्लाह ताला ने अपने हिसाब से दिया। अब देखिए कैसा कमाल टाइम दिया है कि आपको क्लियर नज़र आ रहा है, अच्छा वो सूरज निकलने वाला है, लाइट है हल्की सी, चलो जी बंद कर दो, हाँ बंद कर दो, समझ आ रहा है, सामने नज़र आ रहा है। जब थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट आगे भी हो गया, अल्लाह ताला ने दसना इसी कह रहा हूँ, अल्लाह ने पहर बताया हुआ है, आप इसको पॉइंट बनाते हैं सारे लोग, जिससे मुसीबत होती है लोगों को। दूसरा पीरियड, यानी अच्छा, और फिर खोलते हुए देखिए हम खोलते किस तरह है, फ़ौरन खोल लो, जल्दी अभी खोल लो। और फिर नमाज़ पढ़नी होती है, तो नमाज़ पढ़ने के लिए अगर आप, बहुत से लोग हमारे लड़के स्पेशली जो मस्जिदों में जाते हैं, अगर कई मस्जिदों में, हमारी तो मस्जिद में ऐसे होता था कि इफ्तारी होती थी वहाँ, तो वो इफ्तारी की जो स्पीड, आप सोचें ज़रा क्या स्पीड से वो इफ्तारी होती, और हालांकि देख भी आई होती, खा रहे होते सब कुछ, रूह अफ़ज़ा ये वो खजूरें, और फिर जल्दी जल्दी सारा कुछ खाना। और देखें वो किस तरह, क्या वो कोई सुन्नत तरीके से आराम से चबा के और तरीके से खा सकते होंगे अफ्तारी करते हुए? क्या सबकी, इमाम साहब से लेके सबकी क्या हालत होती है, तेज़। और फिर वो जल्दी से नमाज़ पढ़ लेते, एक पहले अज़ान देना शुरू होते हैं, फिर वो बाकी भी सारे जल्दी कर रहे होते हैं। तो यानी कि एक बावकार और कहते हैं ग्रेसफुल अफ्तारी और खाने का तरीका नहीं, सारा दिन आपने अल्लाह के रोज़ा रखा और करके, इट्स लाइक शबलिंग, जस्ट स्टफिंग इन, दैट्स व्हाट इट मीन्स। तो बेटर ये था कि हम जो है ना नमाज़ पढ़ लें और उसके बाद आराम से जाके इफ्तारी कर लें, और 10-15 मिनट खाली ज़्यादा देने से ना आप देख लेंगे कि अच्छा खासा अंधेरे की तरफ जाता है। अच्छा अब मैं, बहुत से लोग इस पर पहले, जो लोग मानते हैं ना इसको, पहले ही समझते हैं इस बात को, वो बहुत सख्त हो जाते हैं, वो कहते हैं बाकियों के तो रोज़े होते ही नहीं जी, ये जो अल्लाह के आदमी वो नहीं मानते। देखिए उनको भी ये सोचना चाहिए कि वो ये हुक्म को हार्ड एंड फास्ट, इतना सख्त वाला नहीं है, नरम अल्लाह का रूल। और दूसरी बात, बिल्कुल अंधेरे पे खोलना, आप मैं बार बार कहता हूँ अपने आप को ना एक टाइम, एक स्पैन, एक ही वक्त, एक ही मोहल्ले के अंदर ना देखा करें, पूरे लोगों के साथ सोचा करें कि लोग दूर दराज 1000 साल पहले क्या अंधेरे के उनके पास बिजलियाँ थीं, क्या बेहतर टाइम नहीं होता होगा, जैसे रोज़ा गुरूब हो जाता होगा, हल्की हल्की रोशनी को यूटिलाइज करते होंगे वो लोग। तो बेहतर यह है कि इस पर सख्त ना हो, बेशक वो बात अफजल बेहतर है, मैं खुद भी इसको पसंद करता हूँ। अच्छा
سخت نہیں ہوتا. میں اس پر لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں, سب لوگ افطاری کر رہے ہیں تو سب لوگوں نے روزہ اکٹھا کھولا, میں بھی کھول لیتا ہوں. جب میں گھر میں اکیلا ہوتا ہوں میں پسند کرتا ہوں کہ تھوڑا سا ڈیلے کر لوں, تھوڑا سا اندھیرا ہو جائے, کیونکہ اب مجھے فرق نہیں پڑتا, روشنی بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہم انجوائے کرتے ہیں ان باتوں کو. تو اس لیے اسپیشلی, لیکن اگر آپ سوچیں کہ 1000 سال پہلے روشنی نہیں ہوتی تھی لوگوں کے پاس, تو اگر وہ اللہ کی روشنی کو تھوڑا یوز کر کے کھا لیں گے دیکھ کر تو کتنا بہتر ہوتا ہوگا. اور ویسے روشنی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آگ ہوتی تھی اور سو تیل جلاتے تھے, لیکن مطلب اللہ کی یہ اس کا دن کا تو حساب نہیں ہوتا نا, یہ آسمان کی روشنی کا تو کوئی نعم البدل نہیں. اچھا, تو اس لیے اپنے آپ کو نا نرم رکھنا چاہیے. اچھا ہاں, دوسری بات دیکھیں, اس پہ لکھا ہوا ہے حتی, ٹھیک ہے, جہاں تک کہ تمہیں نظر آئے یہاں کا ورڈ ہے حتی. تو آپ جب رات کو سوتے رہ جاتے ہیں اور سحری کے لیے اٹھتے نہیں ہیں, بھول جاتے ہیں یا اٹھا نہیں سکتا کوئی آپ کو, یا اٹھ نہیں پاتے اور آپ کو روزہ رکھنا پڑ جاتا ہے, تب بھی تو آپ ایسے رکھتے ہیں کہ آپ 8 پیرا کے نام پہ روزہ رکھ لیتے ہیں, ہے نا. تو بات ہے پہلے بھی کھانا کھا لیے تو اللہ تعالیٰ وہ کوئی اتنا وہ نہیں ہے, وہ لاسٹ پوائنٹ ہے. آپ 12 بجے 1 بجے 2 بجے کھا لیں آپ سحری اور پھر آرام سے سو جائیں. بلکہ میں تو لوگوں کو سجیسٹ کرتا ہوں ہمیشہ سحری پہلے کھائیں, کم از کم 1.5-2 گھنٹہ پہلے کھائیں, کیونکہ دیکھیں اس کے بعد لوگ اکثر سونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر اگر آپ پہلے کھا لیں گے تو کم از کم 2 گھنٹے میں آپ کا تھوڑا سا ہاضمہ بھی ہوگا, اور جو آپ کو اگر پیاس لگنے کا جو مین ٹائم ہوتا ہے وہ کھانا ہضم کرنے وقت آپ کو پیاس لگتی ہے, وہ آپ کا بیچ میں آئے گا ٹائم. ابھی آپ کے پاس چانس ہوگا پانی پینے کا, تو پھر آپ پانی پی کے اس کو بند کر لیں گے تو وہ آپ کو اس کے بعد زیادہ پیاس بھی نہیں لگے گی, کیونکہ سب سے زیادہ پانی وہاں کنزیوم ہوتا ہے جب ہیٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے, آپ کا میٹابولزم چل رہا ہوتا ہے اس ٹائم ہضم کرنے کے لیے, تو وہ آپ کا بیچ میں ہو جائے گا, بہتر ہے. ٹھیک ہے, اور روزہ رکھنے کا اگر ہے بھوک لگتی ہے تو یہی تو کہتے ہیں مجاہدہ ہے, یہی تو آپ کی تکلیف ہے. اور اسی لیے تو فاسٹنگ ایک عبادت ہے اور یہ ایک سیکریفائس, قربانی ہے کہ بھوک اور پیاس کو روکنا. تو یہ تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو نہیں لگے گی, اور بھوک اور پیاس تو لگتی ہے, تو لگنی چاہیے بھی, کوئی بات نہیں. اور جیسے کہ آپ کو بتاؤں کہ ابھی ریسنٹلی یہ کئی ویڈیوز آپ یوٹیوب پر, فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ آ رہی ہیں. وہ ڈاکٹر جاپان کے جو ہیں جن کو نوبل پرائز ابھی انہوں نے اناؤنس کیا غالباً, تو انہوں نے یہ ڈسکور کیا کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ, یعنی جو فاسٹ ہم روزہ رکھتے ہیں کوئی 10-15-12 گھنٹے کا, اس کے اندر باڈی اپنی باڈی کے بیڈ پارٹس کو کھانا شروع کر دیتی ہے. میں لوگوں کو اس کی مثال ایسے دیتا ہوں, دیکھو اگر میں آپ کو ایک چھوٹا سا بیگ دوں اور کہوں یہ الماری میں سارے نوٹ پڑے ہوئے مختلف ڈینومینیشن کے نا, مختلف گڈیاں پڑی ہوئی نوٹوں کی, تو آپ بھر لیں, تو آپ میں سے جو سمجھدار ہوگا نا وہ چاہے گا کہ میں $5 یا $50-100 روپے والے سے کے نوٹوں سے نہ بھروں, میں 5,000 یا $100 کے نوٹوں سے بھروں, ہے نا, بڑے نوٹوں سے آئی مین. تو جس ذہن کو یوز کر کے آپ بہتر چوز کرتے ہیں نا اپنے لیے, چاہے دنیا کی اسے اپنے لیے بہتر چوز کر رہے ہیں کہ زیادہ آ جائیں گے پیسے اس میں, وہی ذہن آپ کا باڈی میں بھی کام کر رہا ہوتا ہے, جو کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا, لیکن وہی یہی والا سمارٹ ذہن ہوتا ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جسم کے خراب اور کہتے ہیں ناقص جسم کا پارٹ ہوگا نا, یعنی کہ گوشت کا وہ حصہ جو کہ صحیح نہیں ہے, کام کر رہا اور خراب ہے, وہ اس کو کنزیوم کر لیتا ہے, اپنی غذا بنا لیتا ہے, اپنی غذا بنا لیتے ہیں, اور اس طرح وہ صفائی کرتے ہیں, کلینزنگ کرتے ہیں اپنے جسم کی. ٹھیک ہے, تو اینی ویز یہ چھوٹی سی بات ہے جو لمبی ہوگی, کہ میں یہ پریفر کرتا ہوں کہ آپ روزے کو تھوڑا سا لیٹ کھولیں اور بند روشنی کی اسٹریک جو کہ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہوتی ہے تقریباً, اس کے حساب سے کریں, یہ بہتر ہے قرآن کے حساب سے. تھینک یو.